ضلع پنچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ لورن اڑی گام میں بدھ کے روز رکن اسمبلی حویلی اعجاز احمد جان نے حالیہ المناک لینڈ سلائیڈنگ حادثے میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بلاک لورن کے دور افتادہ علاقہ دھمیل ڈھوک میں پیش آنے والے حادثے میں جاں بحق ہونے والے 7 افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا یقین دلایا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی حویلی نے سوگوار خاندانوں سے الگ الگ ملاقات کی، ان کی دلجوئی کی اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہا کہ اس سانحے نے پورے ضلع پنچ سمیت جموں و کشمیر کی عوام کو غمزدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھمیل ڈھوک کا یہ حادثہ حالیہ برسوں کے افسوسناک ترین واقعات میں سے ایک ہے جس کے اثرات طویل عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ اعجاز احمد جان نے بتایا کہ حادثے کے وقت وہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کے سلسلے میں دہلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج میں شریک تھے، تاہم جیسے ہی انہیں اس دل خراش واقعے کی اطلاع ملی وہ فوری طور پر اپنا پروگرام ترک کر کے اپنے حلقہ انتخاب روانہ ہوئے تاکہ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ کی جانب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی متوفی 6 لاکھ روپے ایکس گریشیا امداد کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے غمزدہ خاندانوں کو اس مشکل وقت میں مالی معاونت حاصل ہوگی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ضابطے کی کارروائیاں جلد مکمل کر کے امدادی رقم مستحق خاندانوں تک پہنچائی جائے گی۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر دونوں متاثرہ خاندانوں کے گھروں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سولر لائٹس فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ خراب موسمی حالات اور بجلی کی غیر یقینی فراہمی کے پیش نظر یہ اقدام متاثرہ خاندانوں کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اعجاز احمد جان نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اور حکومت کی جانب سے دستیاب ہر ممکن امداد، بحالی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تاکہ متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہمارے رپورٹ۔ ایک بڑا ہی افسوس کا واقعہ جو ہے وہ لورن میں نندی چول جو ولیج ہے اس کی جو پیچھے ڈوک کے پاس گھر تھا وہاں سلائیڈ آنے سے 7 ایک ہی فیملی کے جو ممبرز تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمام کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہو۔ یہ بہت ہی ایک دکھ کی، غم کی وقت ہے، نہ کہ لورن کے لیے، پوری کی پوری حویلی کانسٹیٹوئنسی کے لیے اور پورے جموں کشمیر کے لیے۔ جنتر منتر دلی کے اندر جب ہمارا پروٹیسٹ وہاں چل رہا تھا اس وقت ہمارے پاس یہ خبر آئی اور اسی وقت میں نے آنریبل چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب سے بات کی وہاں پہ، اور انہوں نے اسی وقت ہدایت تمام ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو دے دی کہ موقع پہ آپ جا کے دیکھیے کیا ہے، کس طریقے سے ریلیف کا جو ہے وہاں پہ ہو سکے۔ میں لورن کے عوام کی طرف سے ڈی سی صاحب کا، ایس ایس پی صاحب کا، تحصیلدار صاحب کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دکھ کے اس مشکل حالات میں وہ جس طریقے سے یہاں پہ کھڑے رہے اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا، اور جس میں لورن کے مقامی لوگوں کا بھی بہت بڑا ایک ساتھ تھا وہ رہا۔ گھر والوں کو ایک راحت ملی کہ کچھ گھنٹوں میں ہی ڈیڈ باڈیز جو وہاں سے نکال لی، وہ ایک راحت کی بات تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو عام آدمی کو کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب سے جب وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے 6 لاکھ روپے جو ہے وہ تمام جو مارے گئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہاں سے اناؤنس کیا، اور انہوں نے کہا وہ ہو، جس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کر دی ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ڈیٹیلز بنا لی ہیں۔ آج شام کو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ 4 بجے تک جو ہے وہ جو پیسہ ہے وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ پہ پڑ جائے گا۔ پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کسی کی جان کی آگے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ ایک ہمدردی ہوتی ہے کہ اس مشکل وقت میں کس طریقے سے گھر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالے۔
تو میں یہ کہتا ہوں پیسے سے زیادہ میں میڈیا کے حوالے سے لوگوں سے دعا کروں گا کہ جن کی جانیں گئی ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے جو گھر والے ہیں جو آج اس مشکل غم میں ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے اس دردناک مشکل حالات سے نکلنے کا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آنریبل ایم پی میاں الطاف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ سری نگر میں جب دلی میں جب ہم وہاں سے نکلے تو جس فلائٹ میں انہوں نے آلریڈی ٹکٹ کی تھی اس میں ٹکٹ نہیں مل سکی، اور انہوں نے اتنی ہمدردی دکھائی کہ وہ پہلے یہاں پہنچے اور انہوں نے یہاں پہ دعا کی، اور تمام وہ لیڈر حضرات جو یہاں پہ آئے جنہوں نے غم یہاں پہ دکھایا ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے ان لوگوں کے ساتھ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے، اور ڈپارٹمنٹ سے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جو باقی انہوں نے کام کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے آگے بڑھے۔ یہاں پہ 2 سولر لائٹس کے لیے میں نے ابھی فون کیا کیونکہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، نیاز وغیرہ کا پروگرام ہے تو یہاں لائٹ نہیں ہے، پچھلے 3 دنوں سے لائٹ بند ہے۔ اس کے لیے بھی میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے کہ پچھلے آج چوتھا دن ہے کہ وہ لائٹ نہیں یہاں پہ پہنچی، تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ آج شام تک یا کل 12 بجے تک وہ لائٹ کو ریسٹور کریں گے۔ دیکھیے کچھ نہ کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب بھی ہماری کہیں پہ 4 پول 6 پول گر جاتے ہیں کیا وجوہات ہے کہ لائٹ 2 دن 3 دن بند ہو جاتی ہے۔ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ لائٹ سے پانی بند ہو گیا ہے۔ آج پنچ کے شہر میں پانی نہیں ہے، جہاں جہاں لفٹس کی میں گاؤں میں تھی وہ ساری بیٹھ گئی ہیں، پانی کی سپلائی لائن جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ وجہ سے ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں آنے والی میٹنگ جو کشمیر کے اندر ہوگی آنریبل چیف منسٹر صاحب سے بھی میں یہ بات کروں گا کہ کچھ نہ کچھ قدم ایسے کیے جائے کہ کوئی یہاں پہ ریسٹوریشن کا جو کام ہے جلد سے جلد ہو، اور اس میں اور تیزی لانے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کام ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے لیکن اور اس کو کیسے بنایا جائے کہ جلدی آج وہ ہندوستان نہیں ہے، 2026 کا ہندوستان ہے، اور 2026 کے ہندوستان میں اور جس ریاست کی قیادت آنریبل چیف منسٹر صاحب کر رہے ہو وہاں پہ لائٹ 4 دن تک ریسٹور نہ ہونا پانے، یہ ایک ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا یہ جو قہر ہے وہ پڑا، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، سڑک پہ راستے پہ سلائڈ پہ کسی کا بس نہیں ہے، لیکن دعا ہمیں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اور بہتر کام ہو، اچھے طریقے سے یہاں پہ ہو۔ میں آخر میں پھر سے ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے امیجیٹلی جو ہے یہاں پہ ایکشن کیا، امیجیٹلی ٹیم یہاں بھیجی، ایس ایس پی صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا، یہاں کے مقامی ایس ایچ او صاحب کا، جنہوں نے وہ ڈیڈ باڈیاں نکالی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بہترین کام جو ہے انہوں نے کیا، اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ قدم اٹھانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔